دکھ ہوا، غم ساری قوم کو ہوا کہ اتنے بہادر بیٹے وطن عزیز کے اور اتنے جو ہے سینئر آفیسرز جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے اور وہ انہوں نے شہادت پائی. ان تمام جب قوم سوگوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے اور باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائیں پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاک فوج پہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، یا کوئی سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی اداروں کا وجود جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس سے جڑا ہوا ہے اور یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے میڈیا پہ کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے، انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے اور دوسرے ممالک سے 33 اکاؤنٹ تھے، اور یہ مختلف جو ہے ناموں کے اوپر اکاؤنٹ چلاتے رہے اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے. اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں جو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے کسی وینڈیٹا کی یا وینجنس کی یا کوئی اسکور سیٹل کرنے کی کوئی بات ہو سکے. کہ اس قطعی کوئی بات نہیں ہوگی، جو بات ہوگی وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی. جو ہمارا قانون ہے، جو متعلقہ قانون ہے، ان کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. لیکن جس بےدردی کا انہوں نے جس طرح مظاہرہ کیا ہے اپنے ٹویٹس میں، اپنے میسیجز میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری قوم جو ہے ان شہداء کے لواحقین کے آگے شرمسار ہے کہ ہمارے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اتنے گر سکتے ہیں، وہ اتنی پستی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی تنزلی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی گھٹیا قسم کی وہ گفتگو کریں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں اس سلسلے میں جو ہے جو ڈائیورژنز آئیں، سب سے پہلے ڈائیورژن جو آئی ایک تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے جو ٹویٹس آئیں لسپیلا کے حادثے کے متعلق. اس کے بعد ڈائیورژن انہوں نے شہباز گل صاحب والی کریٹ کی. 5-6 دن جو ہے عمران خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. 6 دن کے بعد جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ جی یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم فوج کو اکسا رہے ہیں بغاوت کے اوپر. تو یہ 6 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سلسلہ نہیں بن رہا اور یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ڈیویڈنڈ ملتا، اس کا کوئی ان کو سیاسی فائدہ ملتا، اس سے ایک تاثر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام تر حدود جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا جو دکھ ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی دور تک یہ جا رہے ہیں. پھر ان کے متعلق یہ باتیں آئیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا. ان کے اپنے وزیر جو ہیں انہوں نے پھر بیان دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں مارا، کسی نے ان کو نہیں پیٹا اور کوئی ان پہ تشدد نہیں ہے. ان کے اپنے وزیر ہاشم صاحب نے جو ہے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں، جیل خانہ جات کے وزیر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا. اسی طرح اور انہوں نے ڈائیورژنز یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے جو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمام جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو بھی پچھلے مہینے 2 مہینے یا اس کے پہلے جو فورن فنڈنگ کے جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ان کا جو بھی احتساب جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا. اور کسی قسم کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے
ہماری حکومت کے اوپر یہ ایک قسم کا کچھ شک کیا جا سکے کہ ہم جو ہے کوئی سکور سیٹل کر رہے ہیں یا کوئی ہم کو بدلہ لے رہے ہیں. قطعی طور پہ نہیں. جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک وہ داستان علیحدہ ہے. اس کا جو حساب کتاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. بہرحال اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ان کا ذہنی توازن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہے, پھر اس سازش کا کیا وہ 36 کیری ڈبے پکڑ لیے ان سے, اور سازش کے الزامات جو ہے وہ ہم پہ لگتے رہے. پھر وہاں سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی, ان کے ساتھ معافی تلافی کے باتیں بھی کی. اس کے بعد $25,000 کے اوپر جو ہے وہاں پہ بندہ رکھ لیا کہ امریکہ میں جو ہے وہ لابنگ کی جا سکے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکیں. اور اس کے بعد جو ہے تمام تر جو اپنے جس طرح ماضی میں کل وہ ٹی وی پہ کل کے پرسوں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گفتگو جو ہے فلاں نے بھی کی ہے اس طرح کی, فلاں میں کس طرح, وہ اپنی ذات کو بھول گئے. میرا خیال ہے سب سے پرانا 90 کی دہائی میں ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف بات کی. برطانیہ میں کی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی. اپنی ذات کو بھول گئے. یہ جو جس کو کہتے ہیں نا سلیکٹیو ایمنیزیا, کہ جو چیز جو ہے لگے کہ اس کو بھول جانا چاہیے اور مسلط کے تحت جو ہے وہ بھول گئے, اور باقی ان کو سب کا یاد رہا کہ فلاں نے فلاں وقت یہ بات کی تھی, فلاں نے فلاں کو یہ بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے, اور یہ نتائج جو ہے آپ کو جو انہوں نے خصوصاً شہداء کے متعلق جو ہے ان کے لواحقین کو جس طرح دکھ پہنچایا ہے, ان شہداء کی یاد کو جس طرح جو ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے, یا جس طرح پاک فوج کے جو اس وقت وہ جس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف جاری ہے, اور پاک فوج جو ہے وہ اس میں جو ہے جس طرح پچھلے 15-16 سال سے ان کی پارٹیسپیشن ہے. سواس سے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے وزیرستان میں آیا, باجوڑ میں آیا, دوسری جگہوں پہ آیا, بلوچستان میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اس قسم کی زبان استعمال کرنا کوئی محب وطن نہ برداشت کر سکتا ہے, اور نہ کوئی محب وطن سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اور اس میں ہندوستانیوں کی اعانت بھی شامل ہو. یعنی یہ اکاؤنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 18 اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈین اکاؤنٹ ہے, تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف, اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے, کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم اربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تھے, شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے جو ہندوستان کے مفادات کے تحفظ یا ان کے مفادات کی جو ہے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے. تو میں یہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا, جو میں نے چند گزارشات کی ہیں. ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے, اور میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی بھی جو ڈیٹا ہے یہ کنفرمڈ اور ویریفائڈ ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہوں گے. آپ کوئی مجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. 3 چھوٹے کوشچن. ایک تو کل کی جو رپورٹ آئی ہے کیا اس میں مخصوص جماعت ذکر کیا گیا ہے, کیا پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے, اور دوسرا جو ہیلی کریش کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, جی اس حوالے سے بتایا پی ٹی آئی کے سارے ہیں. پی ٹی آئی. اور سر سیکنڈلی بتائیں کہ جو ہیلی کریش ہوا ہے اس کی وجوہات کے لیے کوئی تحقیقات ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن دینا چاہیں گے. اور لاسٹ عمران خان نے ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہا ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے, تو عمران خان نے ایف آئی اے کا نوٹس کا جو ہے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ ان پر مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا ان کو عندیہ دے دیا ہے.
اور عمران خان کو کوآپریٹ نہیں کر رہے، پھر کسی بھی تحقیقات ایسا یہ کر رہی ہے؟ دیکھیں جو شخص ڈوب رہا ہو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں. اگر ایف آئی اے کی جو وہ ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایف آئی اے کو انہوں نے کہا، بشیر میمن صاحب آن ریکارڈ ہے، اس وقت بھی وہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی میرے پہ سٹارٹ ہوئی. میں ایف آئی اے کے آگے پیش ہوتا رہا، وہاں پہ جا کے میں ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا. یہ سارا کچھ جو ہے جھوٹ کے اوپر مبنی تھا جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا. آج جو ان کے خلاف کارروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کی ایویڈنس انہوں نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے، کو ہم نے نہیں کو ڈگ آؤٹ کی، یا ہم نے کہیں جو فارن فنڈنگ ہے اس کی ایویڈنس جو ہے پچھلے 8 سال سے وہ پائل اپ ہوتی رہی. جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے جس طرح محنت کی اس کا ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس سارے کیس کا، اور 8 سال وہ لٹکا رہا کیس جو ہے. فائنلی اس کی ورڈکٹ آئی، اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے وہ جو بھی ہو سکتے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور کا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جی وہ دیکھیں وہ انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو انیشل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے. سر 31 سال سے میں جرنلسٹ ہوں سر، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ ڈیفینس منسٹر جو ہوتا ہے وہ ریئر پریس کانفرنس کرتے ہیں بہت کبھی کبھی، اور جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو ڈیفینس میٹرز وہ ڈسکس کیا کرتے تھے، پاکستان کے کوئی دفاعی سعودے سوال کر لیں فی الحال تو تقریر ہی کر دیتے. نہیں جاری رکھیں گے، بیان جاری رکھیں. تو سر وزیر دفاع is not supposed to talk politically as per the traditions in Pakistan. What is the reason کہ آپ کو ایک ہفتے میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے سیاسی امور میں؟ کیا آپ کا جو پارٹی کا میڈیا سیل ہے وہ کیپیبل نہیں ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ ماضی میں آپ بھی لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں مسلح افواج پہ، روزانہ ٹیلی ویژن چینلز دکھاتے ہیں، کیا ماضی میں آپ غلط تھے یا فوج اب ٹھیک ہو گئی؟ تھینک یو. دیکھیں میں نے یہ جو آخری سوال آپ نے کیا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. میں نے وہ جو تقریر کی تھی جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، اس وقت فوجی حکومت تھی، ایک شخص جو تھا وہ سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا یونیفارم میں، ہم اس کی اپوزیشن میں تھے. جب وہ رول جو ہے آپ فوج کو اس قسم کا دے دیں، اس کا چیف جس کا نام مشرف تھا، تو لازمی طور پہ اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے اسمبلی میں بھی ہونا تھا اور اسمبلی سے باہر بھی ہونا تھا. اس سیاست میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے، وہ سیاست کا حصہ بنے ہوئے تھے. ایک بات. دوسرا بات دیکھیں جی، میں نے یہاں پہ میرے خیال یہ سارے گواہی دیں گے میں دوسری دفعہ آیا ہوں. تسی پتہ نہیں کہڑی گل کرتے پے کہ 3 میں کانفرنس اندر ایڈٹ کرنا پے گا. تو یہ میں نے یہ دوسری پریس کانفرنس کی ہے، تسی کہندے تو اگوں پھر نہیں کرا دے جڑے آپ سر اس سارے معاملے میں 2 باتیں تو بڑی واضح ہیں اور جو سب کے سامنے آئی ہیں، جو ثبوت ہے پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. اس ہیلی کاپٹر حادثہ پہ جو کام کیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ جو گند اچھالا گیا تھا، پوری قوم کو دکھ ہوا، شہدا کی گھرنی کو بہت دکھ ہوا اس پہ. سر یہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں، یقیناً اطلاعات کا تحقیقات اپنے نتیجے تک پہنچنے والی ہیں اور دن رات اس کے اوپر تحقیقات ہوگی. سر کیا آپ آگے اس بات ہے کہ کوئی نشانی عبرت بنایا جائے گا، کیونکہ پوری قوم کے یہ مطالبہ ہے کہ نشانی عبرت بنایا جائے جو لوگ اس میں ملوث ہیں؟ یہ بالکل جو لوگ ملوث ہیں، جو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے وہ سزا ضرور ان کو میں پھر جو ہے اسٹریس کروں گا، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے ہم کسی جگہ پہ انشاءاللہ تجاوز نہیں کریں گے. قانون اور قاعدے کے مطابق جو بھی سزا بنے گی ضرور دیں گے. عدالتیں دیں گی، ہم تو نہیں دیں گے. ہم تو انکوائری جو ہے فائنلائز کر کے عدالتوں کے آگے لے جائیں گے. سر آپ سہیل رانا میں آپ اسپورٹس پر بات کریں، آپ دھیمے لہجے میں بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اونچے لہجے میں. میں تھوڑا سا کویشچن اقبال کا آگے بڑھاؤں گا. آپ نے پریویس ادوار میں 2 چیزیں کہی ہیں کہ افواج پاکستان کا کہیں رول نہیں ہونا چاہیے. جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں 2018 میں ادھر ہی بیٹھ کر آصم باجوہ
کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کے گھر سے اور فیکٹری سے راہ کے کیا انٹری کرتے ہیں. اس وقت ساتھ DGISPR بھی بیٹھا ہوتا تھا اور ایک منسٹر بھی بیٹھی ہوتی تھی جو آپ کی ابھی بھی انفارمیشن منسٹر ہے. تو کیا ان کا رول تبدیل ہو گیا یا آپ نے کمپرومائز کر دیا؟ دیکھیں میرا رول بالکل تبدیل نہیں ہوا. میں وزیر ڈیفنس منسٹر، میرا فرض ہے کہ جو چیزیں دفاع کے اداروں کے متعلقہ ہوں میں اس کو ڈیفینڈ کروں، میرا فرض ہے. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو مجھے ڈیفنس منسٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض کہ جی میں ڈیفنس منسٹر بن کے ماضی کے جو ہے، دیکھیں حالات جس طرح کے بدلی ہوئے ہیں، بدلے گئے حالات میں جب ڈیفنس کے ادارے جو ہیں وہ سیاستدان جو ہے ان کو ٹارگٹ بنائیں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے شہیدوں کے متعلق باتیں کریں گے، تو ڈیفنس منسٹر نہیں آ کے جو ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کرے گا تو کون پر ڈیفینڈ کرے گا؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ. دیکھیں میں تو ڈیفنس منسٹر ہوں، میں تو ڈیفنس کی بات کروں گا جی. بہت شکریہ جی. عثمان خان سما ٹی وی سے میں جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر یہ قومی سانحہ تھا جو ہیلی کاپٹر کا ہوا اور ہمارے بھی جذبات ہوئی ہیں جو ان کی فیملی کے ہیں. جو شہباز گل کا کیس ہے وہ ضرور تھا کہ یہ تمام فیملیز جو ہے وہ PTI کی ہیں. کیا ان متاثرہ فیملیز نے اس جو کمپین چلی اس کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کیا؟ کیا جذبات تھے اس فیملی کے؟ گورنمنٹ کو یا ادارے کو انہوں نے بتایا وہ جذبات؟ اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ نومبر کا بہت ذکر ہوتا ہے ہماری سیاست میں، تو نومبر سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کوئی نیا نام سامنے آ گیا؟ دیکھیں میں یہ بھی بار بار جو ہے اس حوالے سے یہ بھی میں دوستوں کو اعتراض ہے کہ میں دفاعی امور پہ بھی بات کروں. یہ بھی دفاعی امور والا سوال جو آپ نے کیا ہے کوئی باہر کا سوال تو نہیں ہے، میں کوئی دفاعی امور پہ. تو یہ سوال جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ سیاست کا موضوع نہیں بننا چاہیے. میں دو دفعہ پہلے بھی یہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوں وزیر دفاع کی حیثیت سے. مجھے تو کبھی اس وقت یہ جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کہ میں بتاؤں کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن میں آپ کو یہ اتنا یقین ہے کہ اس وقت کوئی پروسیس نہیں ہو رہا. جی ماضی کے حوالے سے بات کی کہ ایک یونیفارم پرسن جو ہے ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا تھا کچھ سیاسی جماعت کے موجودہ حکومت میں وہ ہے وزیر میں ہیں اور ان کو عہدے بھی دیں گے، تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو کوئی پوچھا نہیں گیا. اسی کے حوالے سے وہ جو پرموٹی لوگ ہیں یہاں پہ آ گئے. دیکھیں جی میں سیاست میں تو یہ چیز پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اس لیے اس کو جو ہے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے کوئی رول بنانا کہ جی میں جس کا مخالف رہا ہوں سیاست میں اور وہ آج میرا اتحادی نہیں بن سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے سیاستدانوں کو جو ایک منیمم پلیٹ فارم جو ہے وہ ضرور بنانا چاہیے جس کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی کم از کم جو قومی مسائل ہیں جن پہ اتفاق رائے ہے ان کے متعلق بات چیت کر سکیں. جی حکم نہیں میں ضرور جناب. جی دیکھیں میرا خیال ہے موجودگی سے ایک تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے میاں صاحب کے بارے میں، مجھے اس کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے، نہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے. اگر آپ کو علم ہے تو مجھے ریفرنس دے دیں تاکہ میں آپ کا جواب جو ہے وہ ڈیٹیل دے سکوں. اس لیے مجھے جی نہیں کوئی ایسی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ بھی جانتے ہیں 100% جو ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اپنے سیاسی ذہن کے مطابق لوگ لگاتے ہیں. اور دوسرا آپ نے جو TTP کی پریزنس کے متعلق بات کی ہے، جو اس وقت جو شواہد ہیں اس کا کوئی نہ کوئی، اور وہ انہوں نے خود بھی ایک پریس ریلیز جو ہے آج سے چند دن پہلے دی ہے کہ ہم پہلے بھی ادھر ہی تھے اور آتے جاتے تھے، ہم افغانستان میں جو ہے ہم حصہ لیتے رہے ہیں اس اسٹرگل کے اندر، جدوجہد کے اندر جو ہے جو TTA والوں نے کی. تو میرا خیال ہے کہ ان کی پریزنس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پریزنس جو ہے وہ ہارمفل ہے
یعنی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی ہماری جو ملک کی جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اس لحاظ سے کہ جو دوبارہ ریوائول اس طرح کی نہ ہو سکے جس طرح کہ آج سے 12 یا 13 یا 14 سال پہلے جب سوات سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ تسی دسو آپ کی وزیر دفاع کے علاوہ پارلیمانی لیڈر کی بھی حیثیت ہے اور مسلم لیگ کے سینئر قائد ہیں. میں آپ سے اس حیثیت میں یہ سوال پوچھنا ہوں. چلو اعتراض پھر ختم ہو گیا نا. میں ان پارلیمنٹری لیڈر کی سی نہ گل کر لینا میں مجھے ان سے دے دو بیٹا وہ بات کر چیزوں کو مس ہینڈل جس طرح سے کر رہی ہے کیا یہ کراچی کا شباب بن والے معاملے میں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ڈرائیور اس نے موبائل ڈرائیور کے حوالے کر دیا یا پھر جس طرح ڈرائیور کے گھر چھاپا مارا گیا وہ حکومت کے لیے خود بدنامی کا باعث بن گیا. تو آپ لوگ سینئر لیڈرشپ کا لیول پر جو یہ واقعہ ہوا اس وقت کسی کا کوئی کنڈمنگ بیان نہیں آیا. کیا آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کس چیز ایک منٹ ذرا میں مجھے جواب دے لیں میں مہربانی فرمائیں. میں کیا دل کے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اس پہ پھر اس کی چھاپا مارا گیا اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر دیا گیا. دیکھیں بیوی کی گرفتاری کے متعلق جو ہے رانا سنالو صاحب کا بھی بیان آیا ہوا ہے, مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان آیا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. بالکل رد عمل آیا اور یہ بیوی کی گرفتاری کے اوپر یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں, وزیر داخلہ ہیں ایک اور دوسری ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ کی اور ہماری وہ جو دیکھیں میں اس کے اوپر کوئی ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ مس ہینڈل کیا گیا یا پراپرلی ہینڈل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ نتائج جب نکلیں گے تو پھر اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا گیا. دیکھیں یہ میں نے شروع میں اس کی کلیریفیکیشن میں نے شروع میں کلیریفیکیشن کر دی ہے کہ دیکھیں میں نے تو بات شروع کی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر لسبیلا کا جو حادثہ ہوا ہے جو ٹریجڈی ہے اس کے متعلق ہے. میرے نہیں خیال کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ماضی میں یا اب یا انشاءاللہ تعالی فیوچر میں بھی یہ حدود کراس کی ہوں کرٹیسزم کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں. تھینک یو جی جی حکم. ماشاء اللہ آپ بڑے سلجھے ہوئے لیڈر ہیں مسلم لیگ میں. بڑی مہربانی جناب. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سیاستدان آتے ہیں ٹی وی شو پہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. ایک سیاستدان نے بات کی وہ بھگت رہا, لیکن آپ نے جو ٹی وی چینل ARY بند کیا ہے اس سے میرا کنسرن یہ ہے کہ 4,500 ملازمین بے روزگار ہونے ہیں. سلمان اقبال کے تو بہت بڑا کاروبار ہے, ان کو تو فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں آپ کی حکومت پہ یہ بیڈ نیم ہو رہا ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, میں فوج کی قربانیوں کا جو کردار ہے وہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں. اگر فوج نہ ہوتی تو اس ملک کا شرارہ بکھر چکا ہوتا. میں نے جب بھی کسی نے فوج کے خلاف بات کی میری تنظیم نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا. آپ کے لیے میری درخواست ہے